وإنا إليه راجعون. عزاداران حسین آپ بڑا تھک گئے ہو گئے نا، سارا دن جلوس میں رہے، ماتم داری، سینہ زنی، بہت تھک گئے ہو گئے. میری مائیں بہنیں تھک گئی ہوگی، لیکن اب کچھ دیر بعد آپ کی زحمت تمام، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. گزر گیا 10 محرم، میدان کربلا میں عاشور کا سورج غروب ہو گیا. آپ سب چلے جائیں گے، لیکن کچھ بیویاں ہیں جو اپنے گھر نہ جا سکے. مظلوموں کی شام، غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، ارے زینب کی میری نائی کی شام. آج میدان کربلا میں 18 بھائی رکھنے والی زینب تنہا رہ گئی. زینب حسین کے لاشے پر، وہی حسین کے لاشے پر خود کو گرا دیا زینب نے اور کہا انت الحقی حسین، کہ تم میرا بھائی حسین ہے. اتنا مارا حسین کو، ارے کھنجروں سے مارا، تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا گرم ریت اٹھا کر بھائی آئی تھی تیرے لاشے پر. زینب بوسہ لینا چاہتی تھی، بوسہ لینا چاہتی تھی. ظالموں نے حسین کو اتنا مارا، اتنے ٹکڑے کیے، اتنے زخم حسین کے بدن پر، زینب بوسہ نہیں لے سکے. آئی تیرا بے غور و کفن لاشا، بھائی تجھے آئی تھی، تجھے کفن دیتی، ظالموں نے میری چادر چھین لی. بھائی تیری بہن زینب تجھے دفن کرتی، لیکن مجبور ہو، ارے پسے پشت میرے ہاتھ بنے ہیں بھیا. تیری بہن زینب کے ہاتھ بندے ہیں بھیا. تیری کیا ہوا؟ ان ظالموں کو سکون نہیں آیا. حسین مارا، علی اکبر مارا، علی اصغر کے گلے میں تیر مارا. اب یہ ظالم اشقیاء آگے بڑھے، خیموں کو آگ لگائی. بیبیاں ایک خیمے سے نکلتی، دوسرے خیمے میں جاتی، ارے دوسرے خیمے سے نکلتی، تیسرے خیمے میں جاتی، ارے سارے خیموں کو آگ لگا دی. بس ایک خیمہ بچا ہے جس میں سید سجاد غش کے عالم ہے. بی بی زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی، کہا کہ بیٹا سجاد غش سے اٹھو، اٹھو بیٹا سجاد غش سے اٹھو، تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے. اٹھو بیٹا سجاد. سید سجاد کی نگاہ جو ہے زینب کے بے پردہ سر پر گئی. کہا پھوپھی اماں، آپ کے سر پر چادر نہیں ہے. سید سجاد نے پہلی مرتبہ دیکھا، زینب کو میری نہ پہلی مرتبہ دیکھا. کہا سید سجاد کوئی نہ مرتا، وہ سید سجاد میرا بیٹا، مردوں میں صرف تو زندہ رہا. پردے کو اٹھایا، خیمے کے پردے کو اٹھایا. کہا سید سجاد دیکھ، وہ دیکھ حسین کا سار اور نیزے پر بلند ہے. سید سجاد ہمیں حکم دے، ہم جل کر مر جائے خیمے میں یا باہر چلے جائے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں نہیں، آپ باہر چلے جائے، جان بچانا. اب کہاں رہی زینب کی جان میں جان. ارے بیبیوں کو لے کر پھرو بازاروں میں، یزید کے درباروں میں. زینب تو اس وقت مر گئی تھی جب سر سے چادر
جب زینب کے سر سے چادر اتری تھی، زینب تو اس وقت مر گئی تھی۔ اب زینب نے کیا کیا؟ شام غریبہ ہے، بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، سب بچوں کو جمع کیا، لیکن عزاداروں غضب ہو گیا جب حسین کی امانت سکینہ، جب حسین کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی، کہا کہ رباب غضب ہو گیا، ارے حسین سکینہ کو مجھے امانت دے کر گئے تھے، ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ سکینہ ہے۔ میں کہوں گا زینب، اے بی بی زینب، سکینہ کو تلاش نہ کرنا، ارے حسین کے لاشے کو تلاش کرو، سکینہ کو تلاش نہ کرنا۔ عزاداروں جناب سکینہ کو حسین کے شہید ہونے کے بعد معصوم سکینہ کو میدان کربلا میں تماچے مارے گئے، بی بی کے کان زخمی تھے، عزاداروں بی بی کے صرف کان زخمی نہیں تھے، بی بی کے رخسار، ہم نے سنا کہ شمر تماچے مارتا رہا، جناب سکینہ کو تماچے لگتے رہے میدان کربلا میں، شمر نے میدان کربلا میں سکینہ کو تماچے مارے۔ آقا گلپیگانی فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق میدان کربلا میں صرف سکینہ کو اور حسین کی 4 سالہ بچی کو شمر نے تماچے نہیں مارے، ارے بلکہ جس ظالم کا دل چاہتا تھا سکینہ کو تماچے مارتے، جس ظالم کا دل چاہتا تھا ارے شمر کو جناب سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ اب معصوم سکینہ شمر کا تماچا مارا، سکینہ کا معصوم سا چہرہ، چھوٹا سکینہ کا چہرہ، جب یہ شمر تماچے مارتا تھا، یہ تماچا سکینہ کے رخساروں پر لگنے سے پہلے زخمی کانوں پر لگتا تھا، اور جناب سکینہ وہ درد کے مارے میدان کربلا سے وہ 4 بالش اجڑتی تھی۔ او میرے بابا، او میرے بابا، تیری بیٹی نے ایک سجدہ تیرا سجدہ دیکھا تھا، او میرے بابا حسین اپنی بیٹی کا بھی سجدہ دیکھیے میدان کربلا میں۔ 4 بالش سکینہ میدان کربلا سے، زمین کربلا سے اچھلتی تھی، میدان کربلا کی زمین پر سجدہ کر کے کہتی تھی اے بابا حسین تیری بیٹی نے تیرا سجدہ دیکھا تھا، او بابا حسین اپنی بیٹی کا بھی سجدہ دیکھ۔ غضب ہو گیا، ارے وہ سکینہ نہیں مل رہی جو حسین کی امانت تھی، کہیں تلاش کہیں نہیں مل رہی۔ بی بی زینب نے اب سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، بی بی ہر جگہ جاتی، پھر مقتل کی طرف بڑھی، بی بی زینب مقتل کی طرف بڑھی کہ ایک عرابی ملا، کہا کہ اے عرابی تو نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں بی بی میں نے ایک بچی کو دیکھا تھا جس کے کرتے میں، جس کے پہلو میں آگ لگی ہوئی تھی اور جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، اور وہ مقتل کی طرف گئی ہے۔ رابی نے کہا بی بی میں نے اس بچی کو دیکھا، پہلو میں آگ لگی تھی، میں آگے بڑھا اس کے پہلو کی آگ بجھا دو، ارے وہ کہنے لگی رابی آگے نہ بڑھنا، وہ میں سید ذاتی، رابی آگے نہ بڑھنا، وہ میں سید ذاتی ہوں۔ میں نے کہا بچی ہے، معصومہ ہے، ارے جل کر مر جائے گی، میں آگے بڑھنے کی میں نے کوشش کی، اس بچی نے کہا اے عرابی اگر تو آگے بڑھا میں اپنے چچا عباس کو، عرابی اگر تو آگے بڑھا میں اپنے چچا عباس کو بلا لوں گی اور میں اپنے غازی کو بلا لوں گی۔ اب جناب زینب مقتل میں جناب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے کہ کیا ہوا۔ بی بی زینب کی نگاہ ایک سر بریدہ لاشے پر پڑی، سر بریدہ لاشے پر پڑی،
جس کے سینے پر سکینہ آرام کر رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے. بی بی آگے بڑھی، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، بیٹا بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی آپ نہیں جانتی، اور یہ میرے بابا کا لاشا ہے. پھوپھی مجھے اپنے بابے کے سینے کے بغیر اور نیند نہیں آتی. میں جب میدان کربلا میں اپنے بابا کا لاشا تلاش کر رہی تھی، میں میدان کربلا میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی، او میرا بابا حسین، اور تیری بیٹی کو تیرے سینے کے بغیر وہ سکون نہیں آتا. اور میرا بابا حسین، تیری بیٹی کو تیرے سینے کے بغیر اور نیند نہیں آتی. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ اور جب میں بابا کو تلاش کر رہی تھی، ایک لاشے کے ہاتھ بلند ہوئے اور اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ